اگلا سوال ہے، ارے بھائی کیا قادیانیوں سے کھانے پینے کی کوئی چیز لی جا سکتی ہے؟ اسی طرح قادیانیوں کے ساتھ میل جول کرنا یا ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ اس کا جواب کے ساتھ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں کی جذباتیت جڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قادیانیوں اور انجینئر مرزا کے فالورز میں ایک چیز تو بالکل مشترک ہے کہ علماء کرام کو برا بلا کہنے میں دونوں متفق ہیں۔ قادیانی بھی حملے علماء پر ہی کرتے ہیں، اور مرزائی، یہ جو مرزا جیلمی کے فالورز ہیں، ان کا بھی سارا زور اسی پہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کو گالیاں دی جائیں، علماء کرام کو برا بلا کہا جائے۔ پھر آپ انجینئر مرزا کے بیانات قادیانیوں کے حوالے سے اٹھا کر دیکھ لیں، یہ قادیانیوں کے حوالے سے وہ موقف رکھتا ہے جو ختم نبوت کے غداروں پر ایسا موقف 14 صدیوں میں کسی نے نہیں رکھا، یعنی ایسا نرم گوشہ رکھتا ہے ان کے لیے۔ قادیانیوں کے حوالے سے سوال ہوا جی آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پہلے تو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے جی کہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں اس حوالے سے جذباتیت پائی جاتی ہے۔ تو یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں ان کا نام سن کر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے کہتا ہے جی قادیانی کون ہے؟ کافر تو ہیں، لیکن یہ اہل کتاب کافر ہیں یا دوسرے ہیں؟ یعنی وہ کافر جو اہل کتاب نہیں ہیں، تو کہتا ہے ظاہر ہے جی اہل کتاب تو ہیں۔ تو کس نے انہیں اہل کتاب کی لسٹ میں شامل کیا ہے 14 صدیوں میں؟ ذرا اور بھی کسی کا نام بتانا۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر آج تک ختم نبوت کے غداروں کو یا کسی جھوٹے شخص کو نبی ماننے والوں کو کس نے اہل کتاب کہا ہے؟ پھر کہتا ہے جی میں وہ موقف بیان کرتا ہوں جو پہلے کسی نہ کسی کا ضرور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، اور مرتدوں کے جو احکام ہیں وہ یہود و نصارہ سے سخت قسم کے ہیں۔ یہ نرم گوشہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ وہ جو اہل کتاب ہیں وہ تو پھر تورات کو، انجیل کو یا زبور کو مانتے ہیں، اور یہ ہمارے قرآن کو مانتے ہیں، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں تو پھر بات ختم ہو گئی ہے، پھر تو کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں مانتے، وہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، اور ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو ایک ختم نبوت کا انکاری ہو وہ سارے دین کا انکاری ہے۔ وہ کس قرآن کو مان رہا ہے؟ وہ کون سے نبی کو مان رہا ہے؟ تو یہ اس کی چالاکیاں ہیں اس مرزا کی، اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی یہ اس کی سازشیں ہیں۔ قادیانی مرتد ہیں، یہود و نصارہ سے برے اس لیے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں، اور قادیانی آج بھی بدترین کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے تو انہیں آئین پاکستان میں کافر قرار دیا، لیکن وہ آج بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اس آئین کو اپنے ساتھ زیادتی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا جو ہمیں کافر قرار دیا گیا۔ اگر یہ اپنے آپ کو کافر مان لیں پھر تو بات الگ ہے، نہیں تو ہمارے فقہاء نے صاف لکھا ہے احکامہ احکام المرتدین، ایسے لوگوں کے احکام مرتدوں والے احکام ہیں، لہذا مرتدوں کے ساتھ کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا۔ آپ نے انجینئر مرزا جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کے قادیانیوں کے ساتھ نرم گوشہ نہیں رکھنا۔ ہم نے ختم نبوت کے عقیدے پہ 14 صدیوں سے ہمارے علماء نے پہرا دیا، ہم بھی اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری نسلیں بھی اس پہ پہرا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔